الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فارسی کے حکایت بیان کرنے والے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. آپ کے اشعار، آپ کی حکایتیں اہل علم کے درمیان بہت زیادہ متعارف ہے، پڑھائی جاتی ہے. درس نظامی میں آپ کی لکھی ہوئی چیزیں داخل نصاب ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح میں، تعریف میں شیخ سعدی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں: یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثنا كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ہمارے اپنے ملک کے پچھلی صدی کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں. مرزا غالب فارسی میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں: ثنا خواجہ یزداں گجاشتیم کہ آزاد پاک مرتبہ دا محمد است. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام، آپ کا مرتبہ کیا ہے، یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر چھوڑ دیتے ہیں. ہم چاہ کر بھی آپ کی مدح، آپ کی تعریف نہیں کر سکتے. آپ کی تعریف آپ کا پروردگار ہی کر سکتا ہے. اور ایک عاشق جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے واقعتاً عقیدت کی، محبت کی، وہ کہہ رہا ہے: ہزار بار بشیم دہنز مشکو گلاب ہنوز نامتو گفتن کمال بے ادبیس. کہ اگر ہم ہزار مرتبہ بھی اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھو دیں تب بھی آپ کا نام لینا بے ادبی ہے. تو ایک مسلمان جس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پنہا ہے، اب اس محبت کا اثر اس انسان میں جھلکنا چاہیے، دکھنا چاہیے، اس ایمان والے میں جھلکنا چاہیے، دکھنا چاہیے. اسی کو حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ محبت کا تقاضا اطاعت ہے. کہاں ماننا ہے؟ جو جتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہنا مانے گا اتنا بڑا وہ عاشق ہوگا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدلائے ہوئے طریقے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گزاری ہوئی زندگی، آپ کے ارشادات مبارکہ رہتی دنیا تک ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ہونا چاہیے. ہمیں اپنی زندگی کے صبح شام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق گزارنے چاہیے. نعرے بازی، ڈی جے لگانا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا اور اتنا زیادہ تکلیف پہنچانا کہ اس تکلیف کا اثر ہفتوں طبیعت میں رہے، یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے، یہ آپ کی تعلیمات نہیں ہے. اسلام امن اور شانتی کا مذہب ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین
امن پسند فرامین ہیں، سلامتی کا گہوارہ ہے اسلام۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس، جیسے گزشتہ ہفتے بھی بات آئی کہ مطالعہ کرو تو معلوم پڑے گا کہ آپ نے اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ کوئی ایک بندہ اتنے زیادہ غزوات میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بذات خود شریک ہوئے ہیں، لیکن کوئی ایک غزوہ ایسا آپ بتا نہیں سکتے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلوار سے کوئی قتل ہوا ہو، کسی کا خون بہا ہو۔ آپ کی 63 سالہ زندگی میں کوئی ایک واقعہ ایسا دکھایا نہیں جا سکتا کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک چپٹ بھی کسی کو ماری ہو۔ جب اتنے زیادہ کریمانہ صفات کے حامل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، تو آپ کی امت کو کتنا کریمانہ صفات کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک الگ میسج پہنچایا جا رہا ہے، ایک الگ سندیش پہنچایا جا رہا ہے، الگ اور نیگیٹو سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اسلام کے بارے میں بھی، تعلیمات اسلام کے بارے میں بھی۔ کوئی فرق دکھایا نہیں جا رہا کہ جیسے گڑبڑ ہم کرتے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں، جیسے دھاندلی ہم کرتے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں، جیسے روڈ کو بلاک ہم کرتے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں، جیسے لوگوں کو بہت زیادہ لاؤڈ میوزک کے ساتھ پریشان ہم کر رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں۔ کوئی فرق نہیں ہے، فرق دکھنا چاہیے، انسانیت کو فرق دکھنا چاہیے، کیونکہ اسلام بین فرق کے ساتھ دنیا میں آیا ہے کہ دنیا جہان کے لوگ زندگی کیسے گزارتے تھے اور اسلام نے کیسی تعلیمات بتلائی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر جزو، ہر حصہ اطاعت کے لائق ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم فتح مکہ کو سنیں گے۔ 10 سال انتک تکلیفیں پہنچانے والے لوگوں کے ساتھ آپ کا سلوک، جان تک کے مار دینے کی سازش رچنے والے لوگوں کے ساتھ آپ کا سلوک، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر گندگی، غلاظت، کچرا ڈالنے والے لوگوں کے ساتھ آپ کا سلوک، اونٹ کی اوجڑی آپ پر ڈالنے والے لوگوں کے ساتھ آپ کا سلوک، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے عزیز وطن سے نکل جانے کے لیے مجبور کرنے والے لوگوں کے ساتھ آپ کا سلوک۔ فتح مکہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، داخل ہونے کا انداز کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کجاوے سے آپ کا سر مبارک لگ رہا ہے ایسے دیکھا، اتنی عاجزی کے ساتھ آپ فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں۔ جبکہ دنیا جہان میں جہاں کہیں کوئی آدمی فاتح داخل ہوتا ہے، فتح کر کے کسی ملک کو داخل ہوتا ہے، تو اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے، کیسے وہ داخل ہوتا ہے اور اس کی پوزیشن کیسی ہوتی ہے، قرآن عظیم الشان نے اس کو نقل کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا بلقیس کو کہ اپنے آپ کو اور اپنے تمام ماتحت لوگوں کو سلنڈر کرنے کے لیے کہہ دو، اور بلقیس اپنے سامنے کے لوگوں کو بتلا رہی ہے۔ قرآن عظیم الشان نے اس نقشے کو کھینچا ہے، قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون۔ ملکہ بولی حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کر ڈالتے ہیں اور اس کے باعزت باشندوں کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں، اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے۔ عام بادشاہوں کو جو رویہ ہے اس نے بتایا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے۔
اس شہر میں رہنے والے آبادیوں کو ویرانیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اجاڑ دیتا ہے ان بستیوں کو، اور اس شہر میں بسے ہوئے عزت دار لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ یہ بادشاہ کا سلوک ہوتا ہے جب وہ کسی ملک میں داخل ہوتا ہے، اور آج بھی آپ دیکھیے ہو بہو یہ ہو رہا ہے۔ امریکہ جب عراق میں داخل ہوا، عراق میں اس نے حملے کیے، 2 لاکھ انسانوں کو قتل ہوا، پورا کا پورا افغانستان تہس نہس کر دیا گیا۔ یہ انداز ہے داخل ہونے کا، حملہ آور ہونے کا۔ اب اس انداز کے علاوہ ایک انداز محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، مکہ فتح ہو رہا ہے، اور ان لوگوں پر آپ کو قدرت نصیب ہو رہی ہے جن لوگوں نے آپ کو 10 سال تک ستایا تھا، لیکن داخل ہونے کا انداز یہ ہے کہ کجاوے سے، یعنی اونٹ کا جو کجاوا ہوتا ہے، اس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر مبارک لگنے کو اتنا زیادہ عاجزی کے ساتھ داخل ہو۔ داخل ہونے کے بعد چند لوگوں نے نعرے لگائے، جیسے نعرے بازی ہوتی ہے آج کل بھی لگائے جا رہے، نہ جانے کیسے کیسے نعرے لگائے جا رہے، نعرے لگائے گئے جوش میں کہ جب فتح مکہ ہو رہا ہے، مکہ میں داخل ہو رہے ہیں فاتحانہ، کچھ لوگوں نے نعرے لگائے کہ آج کا یہ دن گھمسان لڑائی کا دن ہے، آج کا یہ دن مکہ مکرمہ کو دشمنوں سے پاک کرنے کا دن ہے، یہ نعرے لگائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی، آپ نے ان کو بلوایا، ان کے ہاتھ میں سے جھنڈے لیے اور فرمایا کہ یہ نعرہ لگاؤ، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن معاف کیے جانے کا دن ہے، رحم کیے جانے کا دن ہے، پکڑ دھکڑ کا دن نہیں ہے، جنگ و جدال کا دن نہیں ہے، جو بادشاہوں کا سلوک ہوتا ہے رعایت کے ساتھ، وہ دن نہیں ہے، آج کا دن معافی کا دن ہے۔ اذهبوا وانتم الطلقاء، تم سب کے سب آج آزاد ہو، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں لوگوں سے فرمایا، اور نہ صرف معافی دی، عام معافی دی، بلکہ دشمنوں کے گھر پناہ لینے والوں کو تک امن کی کا اعلان کرا دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے وہ مامون، جو فلاں کے گھر میں پناہ لے وہ مامون، جو فلاں کے گھر میں پناہ لے وہ مامون، سب کو امن دے دیا کہ کسی کو مارا نہیں جائے گا، کسی سے کوئی بات پوچھ نہیں کی جائے گی، آج میں نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ سلوک محبت میں ہے وہ قوت کہ بنے سنگ بھی موم، حسن اخلاق سے کافر کو مسلمان کر دیں، یہ طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ کیا اس کے اثرات نما ہوئے؟ کیا رونما ہوئے اس کے اثرات؟ اسلام کے کٹر دشمن لوگوں کی اولاد اسلام میں داخل ہوئی۔ ابو لہب جس کی بربادی پر سورت نازل ہوئی ہے، اس کی بیٹی درہ بن ابی لہب صحابیہ بنی۔ ابو جہل جس نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی اسلام مخالف پروپگنڈے کرنے میں، اسلام کو اہل اسلام کو تکلیف پہنچانے میں، اس ابو جہل کے بیٹے اکرمہ صحابی بنے، اور نہ صرف صحابی بنے، کمانڈر صحابی بنے، انہوں نے بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا اور فتح نصیب ہوئی اسلام کو۔ کیسے ہو گیا یہ؟ کٹر دشمن کے بیٹے مسلمان کیسے بن گئے، صحابی کیسے بن گئے؟ یہ وہ اسوہ ہے، یہ وہ اخلاق ہے، یہ وہ کریمانہ صفات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیے۔ آج انہی کے ہم نام لیوا ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیے آپ اکثر مسلم آباد جہاں پر ہے ان علاقوں میں ایسے لاؤڈ اسپیکر بجائے گئے کہ چلنا دوبھر ہو گیا، ضعیف لوگ اپنے کانوں کے پھٹنے کا اندیشہ ظاہر کرنے لگے، دل ایسے دھڑک رہے تھے کہ اٹک آ جائے۔ کیا یہ طریقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا؟ کیا یہ آپ کا اسوہ ہے؟ کیا یہ
کیا ایسا کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شفاعت کے ہم مستحق بن سکتے ہیں؟ کیا ہم آپ کی روح مبارک کو اس سے تکلیف نہیں پہنچا رہے؟ امت کا کیا جانے والا ہر عمل پیش کیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں. جب یہ پیش کیا جاتا ہوگا تو کیا ہوتا ہوگا؟ سوچئے اور ہوش کے ناخن لیجئے. آئندہ کے لیے توبہ کیجئے کہ ایسی کسی مجلس میں، ایسی کسی محفل میں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے منعقد کی جائے اور اس میں غیر شرعی کام کیے جائیں، جس میں میوزک بجائی جائے، جس سے اسلام نے منع کر رکھا، اس میں ہم شریک نہیں ہوں گے، ہماری حصے داری نہیں ہوگی، ہمارے بچے شریک نہیں ہوں گے، ہماری خواتین باہر نکلے گی نہیں. یہ گستاخی ہے، گستاخی. یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے، گستاخی ہے. بہر اگر نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کوئی ہلکی سی گستاخی کر دے، ہم مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیسی انتہا قسم کی بے ادبی کی جا رہی ہے، گستاخی کی جا رہی ہے. توبہ کر لیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیں. یہ نہیں ہوگا. کتنی پیاری چیز ہوتی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں نعت مبارکہ کی محفلیں سجائی جاتی، انہی لاؤڈ اسپیکر سے دھیمی آواز میں نعتیں بجائی جاتی، نعتیں چلائی جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ارشادات برادران وطن کو سنائے جاتے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات انسانیت کے بارے میں کیا ہے، خدمت کے بارے میں کیا ہے، ہم وطن لوگوں کے ساتھ رہنے کا آپ کا معاملہ کیا ہے، آپ کا رویہ کیا ہے، آپ کے اخلاق کیا ہے، آپ کے ارشادات کیا ہے، بتائے جاتے ہیں. ہر اعتبار سے اسلام نے رہنمائی کی ہے، ہر اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، یہ سنائے جاتے ہیں. جس زبان میں چلن جاری ہے، ہم اس زبان میں چھوٹے چھوٹے پمپلیٹ شائع کرتے ہیں، اپنے برادران وطن تک ان کو پہنچاتے ہیں کہ دیکھو اس کو پڑھو، آپ کو معلوم پڑے گا اسلام کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات کیا ہے، معلوم پڑے گا. یہ پہنچائے جاتے ہیں، یہ کرنے کے کام ہیں. امت نہ جانے کہاں نکلتی چلی جا رہی ہے. چلتا ہوں تھوڑی دور ہر راہ رو کے ساتھ، جانتا نہیں ہوں ابھی رہبر کو میں ایسے ہو گیا حال. یہ دیکھا دیکھی ہر وہ کام امت کر گزر رہی ہے جس سے شریعت نے اس کو منع کر رکھا ہے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو منع کر رکھا ہے، امت یہ کر گزر رہی ہے. اور کریلا نیم چڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر کر رہی ہے، آپ کی نسبت پر کر رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبارک نام لے کر کر رہی ہے. اور زیادہ شرم کی بات ہے اور بڑی گستاخی کی بات ہے. رک جانا چاہیے، باز آ جانا چاہیے. اللہ امت اسلامیہ کو، مسلمانان عالم کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ، آپ کی مبارک زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور خرافاتی ناجائز سارے کاموں کو چھوڑ دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.